بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سے ہم نے اصول فقہ کا آغاز کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ والی کتاب اب آپ لوگ خرید لیں، اصول فقہ پہ ایک نظر، عاصم الحداد صاحب کی کتاب ہے۔ اور عاصم الحداد صاحب بیسیکلی مولانا مودودی کے ساتھیوں میں سے تھے، قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ عاصم الحداد، عاصم الحداد۔ اچھا ان کا مطالعہ اصول فقہ کا، مطلب کافی اچھا۔ اصول فقہ پہ ایک نظر، اصول فقہ پر ایک نظر، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اینڈ انٹروڈکشن ٹو اسلامک جورسپروڈنس، یا اصول فقہ بھی کہہ دیتے ہیں، پرنسپل آف اسلامک جورسپروڈنس بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹروڈکشن ہے بیسیکلی، اور اچھا انٹروڈکشن ہے۔ عاصم الحداد صاحب کی نظر گہری ہے اصول فقہ پہ۔ سب لوگ حاضر ہیں نا؟ ہاں، اب ذہناً بھی حاضر رہنا پڑے گا، یہ ایسے نہیں پکڑ میں آئے گی۔ یہ ہے اصل میں فقیہ بنانے والا علم، اس سے بندہ فقیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوچنا بھی پڑے گا اور آپ کو سوچوانا بھی پڑے گا، تو ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ جہاں پہ لگے کہ اب تھوڑی بات گہری ہو رہی ہے تو تھوڑا سا انشاءاللہ وقفہ کر لیں گے، کیونکہ ایک تو یہ میری دلچسپی کا موضوع ہے، دوسرا میں نے اسی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، تو اس لیے جب آپ کو لگے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں تو آپ کے سر جی نیچے آ جائیں۔ اب اتنی ہم جو ہے نا وہ فلائی نہیں کر سکتے۔ اصول فقہ، لیکن میں کوشش کروں گا ممکن کہ آسان ہی رہے۔ اصول اصل کی جمع ہے، اصل کسے کہتے ہیں؟ پرنسپل، ٹھیک ہے۔ اور فقہ کہتے ہیں فہم کو، صرف فہم نہیں، گہرا فہم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا تھا ما نفقہ کثیرا مما تقول، کیا کہا تھا؟ ما نفقہ، اے شعیب جو باتیں آپ کرتے ہیں نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کیا سمجھ نہیں آتی تھی؟ انہی کی زبان بول رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں گہری انڈرسٹینڈنگ کو، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو، یعنی ان کی گہرائی میں کیا ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ بات کو گہرائی میں سمجھنا، یہ بیسیکلی فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اصول فقہ کا مطلب کیا ہے؟ فقہ کے اصول، فقہ کیا چیز ہے؟ فقہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید فقہ جو ہے وہ قرآن اور سنہ کے علاوہ کوئی تیسرا سبجیکٹ ہے، تھرڈ سبجیکٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس مس انڈرسٹینڈنگ سے نکلنا ہے۔ فقہ سے مراد ہے، فقہ تو سمجھ ہے نا، سمجھ کیا ہوتی ہے؟ کس کی سمجھ؟ میری، آپ کی، کس کی؟ قرآن و سنت کی۔ اصول و بیسیکلی یہ کیا ہے؟ اصول و فقہ الکتاب والسنہ، یہ ہے، یہ اس میں معذوف ہے، یوں سمجھ لیں، پھر بات مکمل ہوگی۔ اصول فقہ کے اصول نہیں ہے، اور فقہ کوئی تھرڈ سبجیکٹ نہیں ہے ادر دین قرآن اینڈ سنہ، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن و سنت کے علاوہ ہم نے کیا فقہ؟ اگر فقہ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو کتاب و سنت ہے اور ایک ہماری سمجھ ہے، ہماری سمجھ کے کیا اصول ہیں؟ یہ نہیں، کتاب و سنت کی سمجھ کے اصول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصول فقہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اصول فقہ الکتاب والسنت، کتاب و سنت کو سمجھنے کے اصول۔ اصول فقہ پہ باقاعدہ جو کتابیں جب مدون ہونا شروع ہوئی ہیں تو سب سے پہلی کتاب جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یعنی جو ریکارڈ میں، ہم اس کی بات کریں، باقی لوگ کلیم بہت کرتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم پائنیئرز بن جائیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک۔ لیکن جو ریکارڈڈ ہے اس میں امام شافعی کا نام ہے، الرسالہ کے نام سے امام شافعی کی کتاب ہے، متوفہ 204 ہجری،
ٹھیک ہے، مطلب یہ 2 صدی ہجری میں کتاب لکھی ہے. یہ بیسیکلی اصول تفسیر کی بھی پہلی کتاب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، اصول فقہ کی بھی پہلی کتاب ہے، اور اصول حدیث کی بھی پہلی کتاب ہے. امام شافعی کے زمانے میں ہی انکار حدیث کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا، تو انہوں نے اس میں ایک تو رد کیا اس کا، جو لوگ خبر واحد کو نہیں مانتے تھے، خبر واحد کی حجیت کی دلیلیں دی کہ خبر واحد دین میں حجت ہے، ٹھیک ہے، اس سے استدلال پکڑ. دوسرا امام شافعی نے یہ کام کیا کہ کتاب و سنت سے استدلال کیسے کرنا ہے، اس کے کیا پرنسپلز ہیں، اصول کیا ہیں، مسئلہ کیسے نکالنا ہے، مسئلہ ڈرائیو کیسے کرنا ہے. دیکھیں نا 2 چیزیں اہم ہیں نا دین میں، 2 چیزیں اہم ہیں، ایک روایت اور دوسرا فہم. ٹھیک ہے، دین نقل کیسے ہوا ہے، ہم تک پہنچا کیسے ہے. میرے اور اللہ کے رسول وسلم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، 1400 سال کا ہے، کم از کم 14 صدیاں کا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین چلا، مجھ تک پہنچا، کیسے پہنچا، کیسے اس نے ٹریول کیا، روایت سے. یہ ہم سب پڑھتے ہیں روایت میں، اور یہ چیز ہم نے کہاں پڑھی ہے، اصول حدیث میں. دین کیسے سفر کرتا ہے، یہ چیز ہم نے کہاں ڈسکس کی ہے، اصول حدیث میں. ایک موٹا موٹا ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہے. حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے آپ جائیں تو اصول قرات ہیں، قرآن کیسے سفر کرتا ہے، قرآن کیسے منتقل ہوتا ہے، اس کی کیا پرنسپلز ہیں، کیا کرائیٹیریاز ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں تحمل ادا کے بھی ان کے یہاں طریقے ہیں، سارا کچھ ہے، ایک ایٹیکیٹ ہے، پورا ایک ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ آرمی کے میس میں جائیں تو کھانا کھانے کا بھی ایک ڈسپلن ہے، ان کے یہاں بھی روایت لینے کا ایک ڈسپلن ہے، روایت دینے کا ایک ڈسپلن ہے، پوری سائنس ہے وہ. ٹھیک کہ دین کیسے منتقل ہو رہا ہے، یہ ایک پوری سائنس ہے. پھر یہ ہے کہ دین کو سمجھنا کیا ہے، یہ بھی پوری سائنس ہے. یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کے کہے کہ جی میں بس جو مجھے سمجھ میں آ گیا، یہ پوری سائنس ہے. ٹھیک ہے، اس کے اپنے ایٹیکیٹس ہیں، اس کے اپنے کوڈز ہیں، اس کا اپنا پورا جو ہے وہ ایک میتھڈالوجی ہے. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے اصول فقہ میں. یہاں پہ 2 بڑے علوم ہیں، ایک اصول قرات کہلاتا ہے کہ قرآن کیسے نقل ہوا، یہ ہم نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، دوسرا ہے اصول حدیث. دین 2 ہی چیزوں کا نام ہے نا، قرآن اور حدیث. حدیث کیسے نقل ہوئی، ٹھیک ہے، سننا کیسے نقل ہوئی، کتاب اللہ کیسے نقل ہوئی، سننا کیسے نقل ہوئی. یہاں پہ پھر 2 بڑی چیزیں ہیں، قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، اس کے لیے کیا ہے، اصول تفسیر. ٹھیک ہے، اور قرآن اور سننا کو کیسے سمجھنا ہے، دونوں کو، یہ اصول فقہ. اصول فقہ کا موضوع ذرا وسیع ہے، سمجھ رہے ہیں بات. تو 2 بنیادی چیزیں، ایک یہ کہ دین محفوظ طریقے سے مجھ تک پہنچ جائے، یعنی میں نے یہ ایویلیویٹ کرنا ہے کہ جو میرے پاس آج دین ہے یہ بالکل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، محفوظ طریقے سے مجھ تک پہنچا ہے، اس میں درمیان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، واسا کی ٹینکی سے پانی نکلتا ہے نا، آپ کے گھر کی ٹینکی میں پہنچتا ہے نا، تو درمیان میں اندیشہ ہے نا بہت ساری جگہوں پہ ملاوٹ ہونے کا. بس جو 1400 سال میں ملاوٹ کا اندیشہ تو ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے روایت میں اصول قرات کو صرف قرآن کے اعتبار سے اور تفسیر کو فہم میں داخل کیا. ہاں، وہ وہاں نہیں آ سکتا. اصول تفسیر میں جو ہے وہ قرآن مجید کی نقل زیر بحث نہیں ہے کہ قرآن کیسے منتقل ہوا. اصول تفسیر میں وہ اصول بیان ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے، قرآن کے فہم سے، سمجھنے سے. اب یہ مدون ہو گئے ہیں اس نام سے. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے. تو دوسری چیز کیا ہے، جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ دین محفوظ ہے، یعنی پہلا تو میرا مسئلہ کنسرن یہی ہوگا نا ایز اے مسلم کہ مجھ تک جو پہنچا ہے وہ پیور ہے، خالص ہے. ٹھیک، دوسرا میرا مسئلہ یہ ہوگا کہ اب میں نے اس کو سمجھنا ہے، اور ایسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے اللہ کے رسول نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا. یا کیا ہمارے دین نے کچھ ہمیں بنیادیں دی ہیں کہ بھائی اس طرح سے قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے. تو دین نے صرف قرآن اور سنت نہیں دیا، اس کو سمجھنے کی بنیادیں بھی دے دیں. ٹھیک ہے نا.
آپ کوئی مطلب ناول اٹھا کے دیکھ لیں، اب اس کو انٹرپریٹ کرنے والے لوگ جو لٹریچر کرٹیسزم میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں لوگ کیسے کیسے جو ہے وہ اس کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں. ناول نگار یہ کہنا چاہتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کہنا چاہتا ہے، تیسرا کہتا ہے یہ کہنا چاہتا ہے. تو یہ اختلاف جو ہے وہ فہم میں ہو جاتا ہے. تو دین نے اس لیے اس چیز کو فوکس کیا ہے، فوکس کیا اس بات کو کہ دین کو تم نے کیسے سمجھنا ہے. دین نے اس سوال کا جواب دیا ہے. اس سوال کا بھی جواب دیا کہ دین ایسے پہنچے گا تو یوں سمجھو محفوظ ذریعے سے پہنچا ہے. اس سوال کا بھی جواب دیا کہ دین اگر اس طرح سے سمجھا گیا تو سمجھو ٹھیک سمجھا گیا، ورنہ نہیں. ہم دیکھیں گے لوگوں کی سمجھ کو ایویلویٹ کریں گے، لوگوں نے کیسے کیسے دین کو سمجھا. ٹھیک. الرسالہ کے بعد دوسری بڑی جو کنٹریبیوشن ہے، ویسے تو اس کے بعد سے کتابیں لکھی جانے لگ گئیں. جیسے درمیان میں کتاب ایک آئی ہے اصول کرخی کے نام سے، امام کرخی، یہ احناف کے ائمہ میں سے ہیں. اس کے بعد امام جساس کی کتاب آئی ہے الفصول، یہ بھی احناف کے ائمہ میں سے ہیں. الفصول، الفصول فی الاصول. ٹھیک ہے، فصول کہتے ہیں چیپٹرز کو. کرخی امام کرخی. جساس امام جساس، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے احکام القرآن کے نام سے، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جن کا تعلق احکام سے ہے، ان کی علیحدہ سے تفسیر لکھی ہے. الفصول فی الاصول. فی الاصول، اصول سے مراد کیا ہے؟ یہی اصول فقہ ہے. الفصول، فصول فصل کی جمع، چیپٹرز. یہ کتاب شافعی منہج پہ تھی. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا. یہ اگلی دو جو ہیں یہ حنفی منہج پہ ہیں. یہ 3 صدی ہجری میں لکھی گئی، یہ 4 صدی ہجری میں ہے. جیسے امام جساس کی جو وفات ہے 370 ہے. ٹھیک ہے. امام کرخی کی 340 ہے. ٹھیک. یہ 204، یہ تقریباً 340 ہے، اور یہ 370 ہے. پائنیئر امام شافعی ہیں، یعنی شافعی اسکول آف تھاٹ. اسی سے 2 اسکول آف تھاٹ بن گئے. اصول فقہ میں 2 اسکول آف تھاٹ بن گئے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سائیکالوجی میں، آپ دیکھیں یہ سائیکو انالیسس والے ہیں، یہ بیہیویئرزم والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نیورو سائیکالوجی والے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ بھی 2 اسکول آف تھاٹ بنے. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے متکلمین کا. ٹھیک. دوسرا کہلاتا ہے احناف کا. ٹھیک ہے. یہ 2 میجر اسکول آف تھاٹ ہیں. متکلمین، اس سے مراد شوافع ہیں، یعنی اس اسکول آف تھاٹ کے بانی کون ہیں؟ شوافع. اچھا، 2 اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئی، کوئی تیسرا نہیں پیدا ہوا. پھر بعد میں کاوشیں ہوئی ہیں. کچھ لوگوں نے کیا کیا، ان دونوں کو ملا کے ایک بنایا ہے نیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر اضافہ نہیں کیا کسی نے، تیسرے مکتب فکر کا اضافہ نہیں ہوا. عجیب بات یہ. ہاں، متکلمین کیا لفظ ہے؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علم کلام. جو علم کلام کا ماہر ہو اس کو متکلم کہتے ہیں. متکلم جو علم کلام کا ایکسپرٹ ہو. علم کلام اب کسے کہتے ہیں؟ علم کلام کا مطلب ہے اسلامک انٹلیکچوئل تھاٹ کے اوپر گفتگو کرنے والا. انٹلیکچوئل تھاٹ سمجھتے ہیں نا؟ فکری بحثیں کرنے والا، مفکر جسے ہم کہتے ہیں. اپنے ہاں آسان الفاظ میں ہم کہتے ہیں فلاں بندہ، فلاں اسکالر بڑا مفکر ہے. ٹھیک ہے. تو کلامی بحثوں میں عام طور پہ عقیدے کی بحثیں ہوتی ہیں. جیسے اس وقت میں ہمارے علماء میں کچھ لوگ ماہر تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہوتے تھے ان سے ڈیبیٹ کرتے تھے. عیسائیوں سے، ہندوؤں سے. اسی طرح سے یونانی فلسفہ جب آیا ہے تو انہوں نے اس کو ریسپانس کیا، یونانی فلسفے کو، یونانی منطق کو. آج جیسے اب آپ کہیں جیسے ہمارے ہاں ویسٹرن فلسفی ہے،
مغربی فکر و فلسفہ. آج جو عالمی دین مغربی فکر و فلسفہ کا رد کر رہا ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ متکلم اسلام ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی علم الکلام کا جو موضوع ہوتا ہے اسے آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں ازم، جسے آپ ازم کہتے ہیں نا، سیکولرزم، لبرلزم، سوشلزم، کمیونزم، ٹھیک ہے، کیپٹلزم. یہ سارے جو ازم ہیں، یہ ساری جو فلاسفیز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے والے کو کہا جاتا ہے متکلم. تو بیسیکلی یہ لوگ اصولی ذہن کے لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اصولی کام کرتے ہیں، اصولی کام، اور کچھ لوگ کام کرتے ہیں جزوی نوعیت کا. یہ فقہ وغیرہ یہ جزوی مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کلامی آدمی جو ہے وہ ذہین بڑا ہوتا ہے، وہ ایک نظام بناتا ہے، وہ تھیورائزیشن کرتا ہے، تھیریز بناتا ہے. دیکھیں نا، سائنس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو لیب میں کام کر رہے ہیں، یہ تو بیچارے ورکرز ہیں، سیدھی سی بات ہے. اصل کون ہے؟ وہ جو پروفیسرز ہیں، جو فلاسفی آف سائنس کے لوگ ہیں، جو تھیریز دے رہے ہیں، جو آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی یہ یونیورس کیسے جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بہن ہی یہ تھیورائزیشن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مفکر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ان کو متکلم کہتے ہیں. ٹھیک. تو دو قسم کے لوگ آئے، دو قسم کے مکتبہ فکر پیدا ہوئی ہے، ایک متکلمین کا اور دوسرا آناف کا. ٹھیک ہے. یہ پہلا آپ کے والا ہے، اگر آپ اس پہ راضی ہو گئے تو. دوسرا ہمارے بھائیوں کا ہے. اہل تشیع کا ہے، لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ابھی، ہم اس کو نہیں ڈسکس کر رہے، وہ بات بہت آگے چلی جائے گی. متکلمین جو ہیں اسی کو آگے مالکیہ نے بھی اختیار کر لیا، اسی کو آگے جو ہے وہ حنابلہ نے بھی اختیار کر لیا. یہی عام طور پہ اہل حدیث کے ہاں بھی چلتا ہے. لیکن اہل حدیث نے ایک اور کام کیا، انہوں نے برج کیا. کچھ چیزیں ادھر سے اٹھائیں، زیادہ تر ادھر سے اٹھائیں ہیں، کچھ یہاں سے بھی اٹھا لی، کیونکہ وہ تقلید کے تو قائل نہیں تھے، ان کے ایسا مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو متکلمین اور ان کے فرق کیا ہے؟ بنیادی ترین فرق یہ ہے، ان کے ہاں اصول پہلے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس سے پورا وہ جو فقہ کا جو سٹرکچر ہے نا وہ چینج ہو کے رہ جاتا ہے. ان کے ہاں کیا ہے؟ ان کے ہاں اصول پہلے ہے، فروع بعد میں ہے. فروع سمجھ رہے ہیں نا، ایک اصول ہے، ایک فروع ہے، ایک پرنسپلز ہیں، ایک پرٹیکولرز ہیں. ٹھیک. اصول سے آپ نے پھر آگے بہت ساری چیزیں، جزیات جو ہے وہ ڈرائیو کی ہیں. یہ کہتے ہیں پہلے اصول بناؤ، پھر اس کے مطابق کیا کرو؟ پرٹیکولرز پہ بات کرو. یعنی پہلے کتاب و سنت کو سامنے رکھو اور کتاب و سنت سے کچھ اصول نکالو کہ مسئلے اخذ کرنے کے یہ اصول ہونے چاہیے، اب ان اصولوں کے مطابق مسئلے اخذ کرو. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ پہلے فروع ہیں پھر اصول ہے. ہوا اصل میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فقہ مروی ہو گئی، نقل ہو گئی. ان کی اپنی کوئی کتاب ایسا سچ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی کتاب ہے، غالب گمان یہی ہے کہ انہی کی کتاب ہے، الفقہ الاکبر. لیکن الفقہ الاکبر جو ہے، اچھا یہ بھی آپ کو چلیں بتا دوں، یہ عقیدے کی کتاب ہے، یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے، یہ عقیدے کی کتاب ہے. پہلے اتنی زیادہ ڈویژن واضح نہیں تھی. عقیدے کو فقہ اکبر کہا جاتا تھا اور عام عملی مسائل کو فقہ اصغر کہا جاتا تھا. یعنی فقہ کی دو قسمیں ہوتی تھیں، ایک فقہ اکبر اور ایک فقہ اصغر. فقہ اکبر کا تعلق عقائد سے تھا، فقہ اصغر کا تعلق اعمال سے تھا.
تو امام ابو حنیفہ کی کتاب کا نام ہے الفقہ الاکبر. یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، مطلب 5-7 صفحات کا، بس اس سے زیادہ نہیں. یہ ایک واحد کتاب ہے جو موجود ہے اور ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ انہی کی کتاب ہے. اب اس میں صاحب نے کہا تھا کہ ان کے 400 سال بعد لکھی گئی تھی الفقہ الاکبر. نہیں، غالب گمان یہ ہے کہ ان کی کتاب ہے. ڈیبیٹ ہے، یہ بات ہے، ڈیبیٹ ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ احناف نے کثرت سے اس کی شروحات لکھی ہیں. ٹھیک ہے. اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ عقیدے کے مسائل میں پائنیئر ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. امام ابو حنیفہ جو ہے وہ عقائد کے مسائل میں پائنیئر، یعنی عقیدے کی پہلی کوئی کتاب اگر ہمارے پاس آتی ہے تو وہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے. شیخ ان کی وفات کب ہے؟ کن کی؟ ہاں، امام ابو حنیفہ کی وفات ہے 150. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی سن ہے جس میں امام شافعی پیدا ہوئی ہے. 150 میں امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی اور امام شافعی، اور اس پہ بڑے لطیفے بنے. احناف میں اور شوافع میں نہیں لگتی تھی. جیسے آج احناف اور اہل حدیث کی لڑائی ہے نا، اس سے 10 20 30 گنا زیادہ احناف اور شوافع کی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ شوافع نے کہا کہ جب ہمارا امام آیا نا تو تمہارا امام بھاگ گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جب تک ہمارا، احناف نے کیا جواب دیا، جب تک ہمارا میدان میں کھڑا رہا نا تمہارے امام کو جرأت ہی نہیں ہوئی آنے کی. تو اس میں ہم عقیدے میں گفتگو کریں گے. امام ابو حنیفہ عقیدے میں بہت بڑا سورس ہے. دنیا میں سلفی مدارس میں اہل حدیث کے ہاں سب سے زیادہ جس کو عقیدے میں کوٹ کیا جاتا ہے وہ امام ابو حنیفہ ہے. عجیب بات یہ، امام ابو حنیفہ ہے. تو سلفیوں کو اتنا پسند ہے امام ابو حنیفہ، حالانکہ ہمارے ہاں تاثر یہ بنا دیا گیا کہ جیسے یہ چڑ رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ سے. ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. تو فقہ اکبر جو ہے اور اس کی جو شروحات ہے، اس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے فقہ اکبر کی، وہ بھی حنفی ہیں. حنفی اس کے قریب ہی نہیں جاتے. صحیح بات ہے، نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں. اچھا، انہوں نے ایک عجیب کام شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی جو تقلید ہے نا وہ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے فقہ. عقیدے میں تو ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں، فقہ میں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. یہ بحث تقلید والی کب سے شروع ہوئی تھی؟ یہ 4 صدی ہجری میں، آخر میں پڑھیں گے. ابھی سلفی اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام صاحب کی تقلید کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں عقیدے میں. عقیدے میں تقلید کرو، فقہ میں ہم تقلید کے قائل نہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ لاجک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عقیدہ جتنا پرانا ہو اتنا صحیح ہے. فقہ کا تعلق چونکہ اعمال سے ہے، تہذیب و تمدن کی تبدیلی سے مسائل بدلتے رہتے ہیں، اجتہاد بدلتا رہتا ہے. سوچ کا بدلنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے بہرحال وہ تو ایک ہی جیسا رہے گا نا، اس کو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. آخرت کے بارے میں عقیدے کو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فقہی مسائل کو تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فقہ میں تو آپ تقلید کی طرف نہ جاؤ، اجتہاد کی طرف جاؤ. عقیدے میں آپ تقلید کی طرف چلے جاؤ سلف صالحین، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہم اس عقیدے پہ. چلیں بہرحال ہم اور طرف نکل گئے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ متکلمین کا طریقہ یہ ہے کہ اصول سے فروع کی طرف آنا، یعنی اصول پہلے بنانے ہیں. انہوں نے پہلے اصول فقہ بنائے پھر فقہ بنائی. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ان کے ہاں فقہ پہلے ہے. امام ابو حنیفہ نے فتاویٰ جاری کر دیے، کوئی ان کی کتاب نہیں تھی، کن اصولوں کے مطابق جاری کیا. اب ان کو مسئلہ پڑ گیا کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو سارا کام کیا اصول کے مطابق، تمہارے امام نے کون سا اصول کے مطابق کیا وہ تو بتاؤ ذرا. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فروعات سے اصول ڈرائیو کیے. وہ امام صاحب سے نہیں آ رہے، مطلب ان کے فتاویٰ مل رہے ہیں لیکن ان کے اصول میں کوئی. انہوں نے کہا کہ یہ امام صاحب کی فقہ ہے، یہ ہمیں ملی ہے، وہ تو ٹھیک ہے. حنفی فقہ کی جو بنیادی ترین کتابیں ہیں ان کو اصول کی کتابیں کہتے ہیں، وہ امام محمد سے مروی ہیں.
امام محمد براہ راست شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اگرچہ چھوٹے تھے جب امام ابو حنیفہ کی وفات ہو گئی تھی، تقریباً ان کی عمر کوئی 14-15 سال تھی، لیکن پھر بھی براہ راست انہوں نے استفادہ کیا۔ اصل میں امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں وہ قاضی ابو یوسف ہیں۔ امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے تھوڑا پڑھا، زیادہ پڑھا قاضی ابو یوسف سے۔ تو فقہ حنفی میں جو بنیادی ترین کتابیں یا قدیم ترین کتابیں وہ امام محمد کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کتابوں سے کیا کیا گیا؟ ان کتابوں میں تو فتاوی نقل ہو گئے، امام ابو حنیفہ کی بھی، قاضی ابو یوسف کی بھی، خود امام محمد کے بھی، اور بھی حنفی فقہا کے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے فقہا نے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتاوی جاری کیے ہوں گے۔ یہ مطلب ہے کہ وہ فروع سے اصول کی طرف آئے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اصول امام ابو حنیفہ سے ان کا اس بات ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بہرحال امکان تو ہے، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو بھی کام ہوا ہوگا وہ سارا غلط ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں کہیں کہیں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ آپ نے تو یہ نکال لیا لیکن اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کرنا، اس لیے احناف کے ہاں پھر آگے فردر ڈویژنز ہوئی ہیں، اصول مکاتب فکر بنے ہیں، یہ ماوراء النہر والے ہیں اور یہ دوسرے ہیں۔ جی امام ابو یوسف جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ابو یوسف جو ہے، ہاں قاضی ابو یوسف سب سے زیادہ استفادہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے کیا وہ قاضی ابو یوسف تھے۔ اور فروعات پہلے کی نہیں، اصل مسئلہ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ تو خود فقہ کے امام ہے نا، امام شافعی خود امام ہے نا، فقہ بھی دی ہے، اصول فقہ بھی دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو بات بن گئی کہ امام صاحب نے اصول دیے اور اصولوں کے مطابق ایک فقہ مدون کر دی، ٹھیک ہے۔ اصول فقہ میں ان کی کتاب ہے الرسالہ، فقہ میں ان کی بڑی کتاب ہے الام کے نام سے، ماں، ٹھیک ہے۔ الام یہ امام شافعی کی بڑی کتابوں میں سے ہے، یہ خود انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک۔ دوسری طرف امام ابو حنیفہ کی نہ فقہ میں کوئی کتاب ہے نہ اصول فقہ میں ہے، ان کے شاگردوں کی کتابیں ہیں وہ بھی فقہ میں ہیں۔ اب اصول کی کتابیں کہاں جا کے آ رہی ہیں؟ یہاں، یہ امام ابو حنیفہ کہاں پر ہیں؟ 150 ڈفرنس ہے، فرق ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بھائی یہ اصول اب مرتب کر رہے ہو، کام تم نے پہلے سارا کر لیا، وہ اسی میں سے تو نکلے، کوئی نئی چیز تو نہیں بیان ہو رہی۔ اصل بات یہ ہے کہ نکالنے والے آپ ہیں، آپ میری تحریر سے کچھ نکال لیں، وہ بہرحال بات آپ کی ہے، میری طرف اس کی نسبت کبھی ٹھیک ہوگی کبھی نہیں ہوگی، میں نے اس کی تصدیق نہیں کی، میں دنیا سے چلا گیا، میں نے ایک کتاب لکھ دی، آپ نے اس کی انڈرسٹینڈنگ سے کچھ بات نکال لی کہ حافظ صاحب نے یہ کتاب ان اصولوں کے مطابق لکھی ہوگی، اب حافظ صاحب سے تو آپ نے تصدیق نہیں کی، غلطی کا امکان تو ہے، ہو سکتا ہے میں نے ان اصولوں کے مطابق لکھی، ہو سکتا ہے میں نے نہ لکھی ان اصولوں کے مطابق۔ پھر ان اصولوں کی ہم کہاں پہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ بہرحال ایک اسکول آف تھاٹ نے ان کو قبول کیا، جب کیا تو اب وہ احناف کے اصول فقہ کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی نہیں، احناف ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں امام ابو حنیفہ نہیں ہے صرف، وہ چل سو چل ہے، وہ ایک روایت ہے جو 1400 سال سے ہے۔ احناف کے ہاں اصول فقہ ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن وہ اصول فقہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ نے نہیں دیے۔ شوافی کے ہاں اصول فقہ ہیں وہ امام شافعی نے دیے، ٹھیک ہے۔ احناف کے ہاں اصول فقہ ہیں وہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے فتاوی سے اخذ کیے ہیں، ڈیرائیو کیے ہیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتاوی جاری کیے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم نے کہا تھا اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ جاری کیا ہو کہ نہ کیا ہو۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر جگہ وہ اصول غلط ہی نکالا گیا ہوگا، بہت جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس اعتبار سے اب وہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے کہ اس کو ایک اسکول آف تھاٹ نے قبول کر لیا، وہ ایک مکتب فکر نے اس کو اختیار کر لیا۔ ڈفرینس ہیں، کم ہیں لیکن ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی کتاب آئی ہے الاحکام کے نام سے. الاحکام فی اصول الاحکام. 456 ہجری میں ابن حزم کی کتاب ہے. یہ ظاہری اسکول آف تھاٹ کا بھی آپ نے سنا ہو، اہل الظاہر، یہ اس کے پائنیئرز میں سے ہیں. ویسے تو داؤد ظاہری اس کے بانی ہیں، لیکن ابن حزم زیادہ معروف ہو گئے کیونکہ ان کا کام کافی ہے. ہاں، ایک ہے الاحکام، یہ باب افعال سے ہے. الاحکام، احکام کا مطلب ہے پختگی، رسوخ. فی اصول الاحکام، یہ احکام ہے، حکم کی جمع ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ احکام اور احکام. الاحکام فی اصول الاحکام، احکام یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو اخذ کرنے کے جو پرنسپل ہیں ان میں پختگی پیدا کرنا، رسوخ پیدا کرنا، ایکسپرٹیز پیدا کرنا. یہ ابن حزم کی کتاب. ابن حزم جو ہیں یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شد و مت سے تقلید کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا ہر بندہ مجتہد ہونا چاہیے. تو اور اڑا دیے انہوں نے بہت سارے اصول، بنیادی اصول. قیاس کا پرنسپل اڑا دیا. کہا سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا، ابلیس نے کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا نا. ابن حزم، ابن حزم یہ اندلس میں تھے، اسپین میں بہت رچ ذہن پیدا ہوا مسلمانوں کا. قیاس کا بہت بنیادی پرنسپل ہے، سب لوگ اس کو مانتے ہیں قیاس کے پرنسپل کو. احناف بھی مانتے ہیں، شوافی بھی مانتے ہیں، کیا اہل حدیث کیا حنفی سب مانتے ہیں قیاس کا پرنسپل. انہوں نے وہ بھی اڑا دیا. آگے پڑھیں گے تفصیل سے. ایک چیز کو دوسری چیز پہ قیاس کرنا، ہاں، ریزمبلنس کی وجہ سے ایک چیز کا حکم دوسری چیز کے اوپر لاگو کرنا. ٹھیک، آپ کہیں کہ جی شراب حرام ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں نشہ ہے. آپ کہیں چرس بھی حرام ہے، افیون بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ مشابہ ہے شراب کے. یہ قیاس کا پرنسپل تھا. تو انہوں نے اپنی اصول فقہ دی. یہ سمجھ لیں کہ ایک تیسرا مکتبہ فکر تھا اصول فقہ کا، لیکن ان کے فالوورز نہیں، آگے کسی نے اس کام کو آگے بڑھایا نہیں، ورنہ کوئی بڑھاتا تو یہ بہت بڑا مکتبہ فکر بن جاتا. الاحکام فی اصول الاحکام یہ نہ متکلمین کے طریقے پہ ہے نہ احناف کے طریقے پہ ہے. یہ ایک تیسرا ہے. مطلب ظاہری بات ہے جو دونوں کا انکار کرے گا وہ کہتے تھے یہ شافعی بھی تقلید میں لگے ہیں، حنفی بھی تقلید میں لگے ہیں، سارا مسئلہ ہی تقلید نے بنایا ہوا ہے. دونوں غلط ہیں. تو کون ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں. اب جو بندہ خود کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں وہ پھر کریٹو ورک کرتا ہے. یہ بہت کریٹو کتاب ہے. ہاں ایسا ہی ہے، وہ کریٹو ورک کرتا ہے، وہ پھر اپنی پوری زندگی لگاتا ہے، پوری تھیورائزیشن کرتا ہے، پورا ایک نظام فکر دیتا ہے. انہوں نے پورا ایک نظام فکر دیا. شافی بھی ٹھیک نہیں استدلال کر رہے، حنفی بھی نہیں کر رہے، تو پھر کیسے کیا جائے گا؟ بتائیں تو صحیح نا. پھر وہ کہتے ہیں ہاں ایسے کر رہا ہوں، ایسے کریں گے. باقی آپ ان سے اختلاف کریں سو کریں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. مولانا انور شاہ کاشمیری جو ہیں ہمارے یہاں دیوبند کے بڑے علماء میں سے ہیں، بڑا نام ہے ان کا، بہت بڑے ان کے یہاں مطلب محدث کے اعتبار. وہ کہتے ہیں کہ جس لائبریری میں امام ابن حزم کی کتاب نہ ہو، اچھا ایک ان کی اصول فقہ پہ کتاب ہے، ایک ان کی فقہ پہ کتاب ہے، اس کا نام ہے المحلہ. وہ کہتے ہیں جس میں ابن حزم کی یہ کتاب نہیں ہے وہ لائبریری کہلانے کے لائق نہیں ہے. ہاں یہ فقہ کی کتاب ہے. تو ابن حزم سے ہزار اختلاف. ابن حزم آپ کہہ لیں کہ اہل حدیثوں کو آپ ملٹی پلائی کر دیں ذرا 70 سے، وہ ابن حزم بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ایک حنفی اسکول آف تھاٹ کے، دیوبند اسکول آف تھاٹ کے ایک معاصر بہت بڑے عالم دین کا یہ قول ہے کہ جس میں یہ کتاب نہ ہو وہ کتاب لائبریری کے. یعنی ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن ان کے استدلال میں جو زور ہے وہ پھر آپ کو ایک دفعہ تو بہا کے لے جاتا ہے.
بڑے دلچسپ ادیب آدمی تھے. کہتے ہیں دنیا میں بے وقوفوں کی قسمیں اتنی ہیں جتنی کھجور کی. اب یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس کو پتا ہو کھجور کی کتنی قسمیں ہیں. لیکن بہرحال جذباتی بھی تھے. جذباتی تھے کچھ چیزوں میں نا. وہ عالم بہت بڑے ہیں لیکن پھر ہاں کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں. کیونکہ لکھتے ہیں یہ بات کر جاتے ہیں اللہ کے رسول نے سچ کہا, ابو حنیفہ نے جھوٹ بولا. یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ درست نہیں ہے. مطلب جہاں وہ دیکھتے ہیں نا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حدیث کے خلاف جا رہا ہے, حدیث نقل کریں گے, اللہ کے رسول سچے ہیں, امام ابو حنیفہ جھوٹ ہے. یہ یہاں سے نا پھر ہمارے یہاں حدیثوں میں کچھ مسائل پیدا. لیکن وہ ہاں عالم دین بڑے. مطلب احناف نے بھی ان کے علم کا بہت اعتراف کیا, کھلے دل سے کیا. باقی دیکھیں جذباتیت تو ہمارے ہاں سب میں آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ آپ کو احناف میں بھی ملیں گے, وہ بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. اس کے بعد ایک کتاب لکھی گئی اعلام الموقعین, ابن قیم کی کتاب ہے. یہ ابن تیمیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے. اعلام کہتے ہیں خبردار کرنا, موقع کہتے ہیں دستخط کرنے والا, توقیع باب تفعیل سے. ٹھیک ہے. اعلام الموقعین عن رب العالمین, کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ عن رب العالمین. اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. یہ کتاب ایسے پڑھنے والی ہے. جس نے اہل حدیث کے اصول فقہ پڑھنے ہونا وہ یہ کتاب پڑھے. اہل حدیث کے اصول فقہ کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی جدلی کتاب زیادہ ہے, جدلی مناظراتی. اس میں انہوں نے احناف کے اصولوں کو جیسے کہتے ہیں نا, بس یہ ان کا اصول ہے, اس کے خلاف 92 دلیلیں, 92. یہ اصول ہے, اس کے خلاف 37 دلیلیں. یہ اصول ہے, اس کے خلاف 56 دلیلیں. 2 جلدوں میں اعلام الموقعین. اسی نام تو یہی ہے, اسی نام سے ترجمہ اس کا پبلش ہوتا ہے. اعلام الموقعین یہ کہتے ہیں جی خبردار کرنا دستخط کرنے والوں کو جو رب العالمین کی طرف سے دستخط کر رہے ہیں. کون؟ جو مفتی فتوے کی دستخط کرتا ہے, مفتی کی بات کر رہا ہے. وہ فتویٰ لکھ کے جب دستخط کر رہا ہے تو وہ کس کی طرف سے کس کی بیہاف پہ دستخط کر رہا ہے؟ اللہ کے بیہاف پہ. کہہ رہا میں اسے تنبیہ کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. یہ اس کو چھوٹا مت سمجھو. خدا کے بیہاف پہ تم جو ہے وہ دستخط کر کے لوگوں میں بانٹ رہے ہو, دے رہے ہو. یہ 8ویں کے ہیں, 8ویں صدی ہجری کے. 732 میں غالباً امام ابن تیمیہ کی وفات ہوئی ہے, اس کے بعد ہی ان کی وفات ہوئی ہے. اصول فقہ کی کتاب ہے. کریٹو ورک جسے کہتے ہیں نا اصول فقہ میں, اگر آپ نے کریٹو ورک پڑھنا ہو تو وہ کوئی تقریباً 5-6 کتابیں ہیں کریٹو ورک. باقی کام کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, کوئی ریسرچ ورک کر رہا ہے, کوئی کمپائلیشن کر رہا ہے. کریٹو ورک یا تو امام شافعی کا ہے الرسالہ, اس کے بعد ابن حزم کا الاحکام. کریٹو ورک کا مطلب یہ ہے نا کہ جو پھر اپنی پوری تھیورائزیشن کرتا ہے. تیسرا یہ ابن قیم کا اعلام الموقعین, یہ ذرا جدلی نوعیت کا ہے لیکن ہے کریٹو ورک. اور چوتھا کام جو بڑا کام کیا وہ امام شاطبی نے کیا الموافقات کے نام سے, یہ بھی کریٹو ورک ہے. یہ بھی اندلسی تھے امام شاطبی. الموافقات, انہوں نے کام کیا مقاصد شریعت پہ. اچھا اس سے پہلے مقاصد شریعہ کو لوگ شاطبی آبجیکٹیوز آف شریعہ, انہوں نے کہا بھائی حکم اخذ کرنا یہ اصل نہیں ہے, یہ کام تم کر رہے ہو ٹھیک ہے, بہت کر لیا تم نے,
اب یہ دیکھو کہ حکم دیا کیوں تھا, آبجیکٹو کیا تھا, وہ آبجیکٹو پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. احکام کے ساتھ کھیلتے رہو گے تو قانونی تقاضے پورے ہوں گے. قانون کی جو روح ہے نا جسے کہتے ہیں وہ, اس پہ انہوں نے پوری تھیورائزیشن کی ہے. موافقات بہت کریٹیو ورک ہے, بہت کریٹیو ورک ہے. اس کے بعد ایسی کتاب نہیں لکھی گئی, اور اب تقریباً سب لوگ اس کو پڑھاتے ہیں. یعنی انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائمینشنز جو ہیں وہ سائنس میں 3 تھیں, ٹھیک ہے, مطلب جو کلاسیکل جو سائنس چلی آ رہی تھی. آئنسٹائن نے کیا کیا, 4 ڈائمینشن کا اضافہ کر دیا. اس نے کہا ٹائم کا اضافہ. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی, پورا پرسپیکٹو بدل گیا نا چیزوں کو دیکھنے کا. یہ کام امام شاطبی نے کیا. انہوں نے ایک 4 ڈائمینشن کا اضافہ کیا اصول فقہ میں. آبجیکٹیوز آف شریعہ, شریعہ کے آبجیکٹیوز کو دیکھو پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں. کیا ایج تھی, 28 میں فوت ہو گئے, 28 سال کی عمر میں. آبجیکٹیوز کیا ہیں, آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے الہیل کی. ہیلا کی جمع ہیل, اللیگل ٹرکس. قانون کی پیروی ہو جائے, روح مر جائے. ٹھیک ہے. ایک صاحب مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری بیگم کے پاس 500 تولے زیور ہے, کچھ ایسا بتا دیں, مسئلہ فتویٰ دے دیں, زکوٰۃ نہ دینی پڑے اور گناہ بھی نہ ہو. ہاں یہ تو زکوٰۃ تو وہ پہلے بھی نہیں دے رہا, گناہ نہ ہو, اصل یہ. تو وہ کیا مشورہ دیتے ہیں, آپ ایسا کریں, سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, یہی شرط ہے نا. تو جس دن آپ نے اس کو خریدا ہے اس کے 11 ماہ بعد آپ اپنی بیگم سے کہیں کہ وہ 500 تولے زیور آپ کو ہبہ کر دیں. آپ آج کی ڈیٹ میں اس کے مالک بنے, آپ کے اوپر زکوٰۃ کا فرض ہوگی سال بعد, 11 مہینے بعد آپ اپنی بیگم کو واپس ہبہ کر دیں. لوگوں نے اس پہ کام کیے. کتاب الہیل باقاعدہ کتاب کا نام ہے جس میں 16,000 پلس 16,000 سے زیادہ ہیلے بتائے گئے ہیں جن سے حرام حلال ہو سکتا ہے, فرض سے جان چھوٹ سکتی ہے. ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. ہاں وہ بنی اسرائیل والا واقعہ پڑھا ہے نا, مچھلیاں پکڑنے والا. ہاں یہ شاطبی نے آ کے کہا کہ یار یہ تم لوگ قانون سے, قانون بس قانون قانون قانون. قانون کیا ہوتا ہے بھائی, قانون کی روح بھی کچھ ہوتی ہے. ہاں ظاہری شکل و صورت کی پیروی کے پیچھے تم پڑ گئے ہو. جیسے وہ یہودیوں نے کام کیا تھا, انہوں نے کہا تھا مچھلی تو ہم نے ہفتے والے دن نہیں نہ پکڑی, مچھلی تو ہم نے پکڑی ہے اتوار والے دن جا کے. لیکن جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ہفتے والے دن کیا کریں, عبادت کریں, وہ مقصد انہوں نے کیا. فوت سارا دن وہ مچھلیاں گھیر کے سمندر سے تالابوں میں لانے میں صرف کر دیا. ہفتے والا دن مقصد فوت ہو گیا, پکڑی جا کے اتوار کو ہی ہے. ہم نے سنا کہ یہاں کا کام ہوا کہ اسقاط نماز اور روزہ کا ہیلا. ہاں بہت ہیلے موجود ہیں. میرا اپنا ایک دوست تھا, یہ تو میں وہ واقعہ بتا رہا ہوں جس کا میں خود وٹنس ہوں. وہ ایئر فورس میں مطلب ایز اے اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ ہوا. جیسے انسان کو کچھ وہ ملتی ہے مطلب گورنمنٹ کی طرف سے. اب ریٹائرمنٹ کے بعد انسان کی کوئی اس طرح سے کوئی فوری جاب بھی نہیں ہوتی, اور وہ پیسہ جو ہے وہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. اب وہ بینک میں پڑی ہے, سال بعد اس میں کٹوتی ہو جائے, ویسے ہی انسان کا ایک دل کرتا ہے یار ایسی کٹوتی ہوئی جا رہی, تو میں کچھ کما بھی نہیں رہا, اس سے کچھ جنریٹ بھی نہیں ہو رہا, لیکن بہرحال زکوٰۃ تو ہے. انہوں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا, مطلب بہت بڑے جامعہ کے مفتی صاحب تھے.
اور مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ لیٹ سپوز تمہاری جو اماؤنٹ بینک میں پڑی ہے اس پہ زکوٰۃ تو ہے، یہ بات تو ہے، زکوٰۃ ہے، اب اس پہ 40,000 زکوٰۃ اگر بنتی ہے تو آپ کو وہ پے بھی کرنی ہے، تو آپ ایسا کرو کہ وہ زکوٰۃ کسی کو پے کر دو، جیسے لائک مجھے، مطلب مفتی صاحب کو، ٹھیک ہے مفتی صاحب کی جتنی تنخواہ ہوگی، میں یہ نہیں کہتا جتنی مدارس میں ہم ائمہ کو دیتے ہیں وہ مستحق بنتے ہوں گے، وہ چیز نہیں ہے، زیر بحث نہیں ہے، آگے والی بات زیر بحث ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اگر آپ مجھے وہ پے کر دیں 40,000 کہ میں مستحق زکوٰۃ ہوں یا کوئی بھی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ٹھیک ہے، ہو گئی نا۔ اب میں کیا کروں، اس میں سے 1,000 رکھ لوں، 2,000 رکھ لوں، باقی آپ کو ہدیہ کر دوں، اب یہ میرا پیسہ ہے نا، میں اس کا جو مرضی کروں، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، وہ رقم بھی اس کے پاس واپس آ گئی، اللہ کے حکم پہ عمل بھی ہو گیا۔ لیکن جو شریعت کا آبجیکٹو تھا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، زکوٰۃ کا آبجیکٹو کیا ہے، پیسہ غنی سے لو غریب کو دو، ٹھیک ہے، آبجیکٹو مارا گیا، آبجیکٹو فوت ہو گیا۔ تو یہ ہمارے ہاں کام ہوا ہے فقہ میں، اس لیے اس کی ضرورت پڑی، میں کہہ رہا ہوں اس کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ایک دوست نے کہا میں ایک جامعہ میں پڑھا تھا، کہتا نہیں وہاں جامعہ سے نا آپ نے فتویٰ لا کے دینا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دارالافتاء میں چلا گیا جامعہ کے، فتویٰ وہ یہ پوچھ رہے تھے، بیٹے کی کمائی ہے حرام کی، باپ کو بھی پتہ ہے کہ حرام کی کمائی ہے، بیٹا آپ کہتا ہے ابا جان آپ حج پہ چلے جائیں، ابا جان کہتے ہیں بچے تیری کمائی تجھے بھی پتہ ہے حرام ہے، مجھے بھی پتہ ہے حرام ہے، میں کیسے حج پہ جاؤں؟ مجھے کہتے ہیں آپ فتویٰ لے کے دیں، اور آپ نے اپنا نہیں دینا، فلاں جامعہ کا ہی دینا۔ میں چلا گیا دارالافتاء میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، کہتے ہیں یار حرام کی کمائی سے کیسے حج ہو سکتا ہے؟ مجھے مفتی صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اب میرے دوست نے مجھے بھیجا ہے تو میں تو اس لیے چلا آیا ہوں، تو آپ مجھے جو دے دیں میں وہی اس کو جا کے بتا دوں۔ کہتے ہیں نہیں وہ فقہ کی کتابیں انہوں نے نکالی، دیکھیں نہیں حرام کی کمائی سے جو ہے نا وہ فتویٰ نہیں، وہ حج نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں اٹھ کے جب دارالافتاء کے دروازے سے باہر نکلنے لگا نا، مجھے پیچھے سے آواز لگی، کہنے لگا ٹھہر جاؤ، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا ادھر آؤ، آپ کو ایک ہیلا بتا دوں؟ اچھا میں نے پہلی دفعہ ہیلے کا لفظ سنا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے، میں نے کہا بتا دیں۔ کہتے ہیں بچے ہیلا یہ ہے کہ اس کے ابا جان کو کہو کہ وہ قرض لے کے حج پہ چلا جائے، ٹھیک ہے، اب جو وہ قرض لے کے حج پہ گیا ہے تو یہ رقم تو اس کی کیا ہے، طیب ہے، اس سے اس کا حج کیا ہو گیا، ادا ہو گیا۔ اب جب واپس آ گیا ہے تو اب بیٹے کو کہو کہ اس کا قرض ادا کر دیں، ٹھیک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ان کے پاس باقاعدہ دلائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہیلے سکھائے ہیں، حضرت ایوب کو کہا تھا، انہوں نے قسم اٹھائی تھی نا اپنی بیوی کے بارے میں کہ میں جب صحت مند ہوں گا، ناراض ہو گئے تھے نا، جب میں صحت مند ہوں گا تو کیا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک قسم کو پوری کرنے کے لیے کہا ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تنکے بس ایک دفعہ لگا دو۔ تو یہ تو ہیلے اللہ نے خود سکھائے ہیں۔ اس سے پھر ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے، انشاءاللہ سے وہ ہم اس پہ بحث کریں گے۔ اللہ نے جو ہیلے سکھائے ہیں ان کے پیچھے آبجیکٹو بالکل اور ہے۔ ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اگر آپ کسی وقت بہت زیادہ مشقت میں آ جائیں تو اس مشقت سے آپ کو کیا کیا جائے، یعنی اوور برڈن ہو جائے، اس مشقت کو اللہ تعالیٰ نے ہیلے اس لیے تھوڑے سکھائے ہیں کہ حرام کو جو ہے وہ آپ حلال بنا لیں اور آپ فرائض سے جان چھڑائیں، ٹھیک۔ تو الموافقات کے بعد ایک اچھی کتاب ہے الاحکام، یہ اس کا نام بھی الاحکام ہے، فی اصول الاحکام، یہ علامہ آمدی کی کتاب ہے، یہ شافعی المسلک ہیں، علامہ آمدی، وہی نام ہے۔ اچھا اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے آمد سے آمدی ہے۔ اچھا اس میں انہوں نے اناف اور شوافع دونوں کا جو ہے نا
یہ اصول ہے، ان کی 17 دلیلیں، یہ اصول ہے، ان کی 25 دلیلیں، یہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ آخری دلیل جو ہے وہ اپنی کیوں دیتے ہیں، دوسری طرف والی کیوں نہیں دیتے، اس لیے کہ دوسری طرف موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ دوسری طرف کو بھی انہوں نے کوٹ کیا اور خوب کھل کے نقل کیا۔ ان کی 15 دلیلیں اپنے اصول کے حق میں، ان کی 17 دلیلیں اپنے اصول کے حق میں۔ تو یہ کمپیریٹیو جسے آپ کہتے ہیں نا، کمپیریٹیو اصول فقہ، اس پہ ایک اور اچھی کتاب بعد میں آئی، البحر المحیط، علامہ زرکشی کی کتاب۔ اچھا، عام طور پہ کمپیریٹیو اصول فقہ کی کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ دوسرے کا اصول بیان کر کے اس کو رگڑا لگا دو، اس کی دلیل ذکر نہ کرو۔ البحر المحیط، محیط ہا سے، محیط باہر سمندر کو کہتے ہیں نا، ویسے یہ کتاب واقعتاً سمندر ہے اصول فقہ کے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی مختلف اقوال کیا ہیں اس مسئلے میں اصولیین کے، واقعتاً بہت ضخیم کتاب ہے اور بڑی محنت سے تھی۔ علامہ زرکشی البرہان والے، البرہان ان کی علوم القرآن میں بہت معروف کتاب ہے، البرہان فی علوم القرآن، شافعی ہیں، شافعی المسلک ہے، یہ بھی شافعی ہیں، علامہ عمدی بھی شافعی ہیں۔ اصول فقہ میں زیادہ کام شوافع نے کیا، اب بھی آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اصول فقہ میں شوافع کی ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب آئی ہے ارشاد الفحول، ارشاد الفحول امام شوکانی کی، یہ یمن کے تھے، یہ پہلے زیدی تھے، زیدی سمجھتے ہیں نا، اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے، ایک برانچ ہے۔ فحول، فحل کی جمع فحول، فحول کہتے ہیں جینیس، ارشاد رہنمائی، یعنی میں جینیس لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں، عام ایرے غیرے کے لیے نہیں، ہاں علاموں کے لیے کتاب لکھی ہے۔ ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، من علم الاصول، سمجھ آ رہی ہے نا اس کی کیا، اس کا موضوع کیا ہے؟ الی تحقیق الحق من علم الاصول، علم اصول میں جو مختلف آراء ہیں ان میں حق رائے کون سی ہے، اس کے لیے میں علاموں کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ جی ابن حزم کا ظاہری اسکول آف تھاٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ظاہری یہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ امام شوکانی، امام شوکانی جو ہے پہلے زیدی تھے، پھر یہ غیر مقلد ہو گئے، جسے غیر مقلد کہتے ہیں، مطلب کسی کی تقلید نہیں کرتے، اہل حدیث، مطلب اہل حدیث مدارس میں اصول فقہ کی یہ کتاب پڑھائی جاتی رہی ہے۔ یعنی جسے یہ سمجھنا ہونا اہل حدیث کے اصول فقہ ہیں، وہ یہ کتاب دیکھ لے، امام شاطبی کی کتاب دیکھ لے، اعلام الموقعین دیکھ لے، امام شافعی کی کتاب دیکھ لے۔ تو عام طور پہ مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی رہی ہے۔ آج کل جو ہے نا وہ 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک اصول فقہ پہ نظر، اور اب کچھ بعد میں جدید کتابیں لکھی گئیں۔ ایک کتاب ان میں سے ہے الوجیز، الوجیز، دکتور عبد الکریم زیدان، عبد الکریم زیدان جو ہیں یہ ان کی کتاب ہے الوجیز، الوجیز فی اصول الفقہ، وجیز کہتے ہیں اختصار، اصول فقہ کا اختصار، یہ اچھی کتاب ہے، یہ اب اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ حنفی ہیں لیکن متعصب نہیں، متعصب نہیں، بڑے کھلے ذہن سے لکھا ہے۔ جتنے مسالک ہیں ان کا جو یہ سلیبس ہے، حساب ہے، یہ اپنی اپنی مرضی سے ترتیب دیے جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں کچھ تو یکسانیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے وفاق المدارس العربیہ ہے جو دیوبند کا ہے، ان کا ایک نصاب مقرر ہے، جیسے آپ کا پنجاب ٹیکسٹ بکس کا ایک وہ نصاب ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، اسی طرح ان کا بھی اہل حدیث میں بھی کچھ نصاب مقرر ہوتا ہے۔ کچھ مدارس اپنی مرضی سے بھی ایڈ کرتے ہیں اضافی طور پہ جیسے وہ پڑھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب تو انہوں نے، جیسے آپ کے یہاں بورڈ ہے،
جب آپ نے بورڈ کے ایگزامز دلوانے ہیں بچے سے تو آپ نے بورڈ کے جو پیپرز ہیں ان کی تیاری کروانی ہے اگر آپ کا اسکول ہے تو، ٹھیک ہے. آپ نے میٹرک کے لائک آپ نے پیپر دلوانے ہیں تو. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بورڈ بنے ہیں. دیوبند کا ایک بورڈ ہے، جو بریلوی جو مکتب فکر ہے ان کا اپنا ایک بورڈ ہے، ٹھیک ہے. اہل حدیث والوں کا وفاق المدارس سلفیہ کہلاتا ہے، ان کا اپنا بورڈ ہے. اہل تشیع کا اپنا بورڈ ہے. 5 بورڈز ہیں، 5واں جماعت اسلامی والوں کا. تو ہر بورڈ کا اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جس بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، آپ نے جب بچوں کا امتحان دلوانا ہوتا ہے، بورڈ کا امتحان، پھر وفاق سند دیتا ہے، وہ بورڈ آپ کو سند دیتا ہے، تو پھر آپ کو اس کے مطابق امتحان دلوانا پڑتا ہے. لیکن مدارس اپنے طور پہ تو وہ کسی چیز کی پابند نہیں ہوتی. تو 2 امتحان چل رہے ہوتے ہیں، ایک ان کا اپنا مدرسے کا، اس کی سند جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بورڈ کا. جیسے مدارس میں 8 کلاسیں ہیں نا، ہر 2 سال بعد بورڈ کا امتحان ہوتا ہے، دوسری کلاس کا، پھر چوتھی کا، پھر چھٹی کا، پھر 8ویں کا. پہلی، تیسری، 5ویں اور 7ویں یہ مدرسہ لیتا ہے. تو مدرسہ 8 سال کے بعد ایک اپنی سند دیتا ہے کہ ہمارے ہاں سے اس نے یہ پڑھا ہے، اور دوسرا بورڈ میں جو اس نے پیپر دیا ہے تو بورڈ اس کو پھر سند دیتا ہے. کلیکٹیو بورڈ بھی تو آپ نے بتایا. نہیں کلیکٹیو بورڈ کوئی نہیں، کوئی نہیں. 5 کے علیحدہ علیحدہ بورڈ ہیں، اور 5 کے سلیبس میں بہت فرق ہے. اہل حدیث جو ہے نا ان کے سلیبس میں بہت فرق ہے. اہل حدیث زیادہ تر سعودی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے سلیبس کو فالو کرتے ہیں. اہل حدیث کے سلیبس میں آپ کو حدیث بہت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور منطق پہ اتنا دھیان نہیں ہے. اچھا وہاں جو احناف کے سلیبس میں وہاں منطق بہت ہے، بہت منطق ہے، فقہ بہت زیادہ ہے. الوجیز کا کیا مطلب ہے؟ اختصار. اسی طرح دکتور وہبہ زوہلی کی کتاب ہے اصول الفقہ الاسلامی، یہ بھی جدید کتابوں میں اچھی کتاب ہے، اصول الفقہ الاسلامی، وہبہ الزوہلی. انہوں نے فقہ پہ بھی یہ کتاب لکھی، کمپیریٹیو فقہ پہ، بہت معروف ہے. اب تو کوئی لائبریری اس کتاب سے خالی نہیں ہوتی. الفقہ الاسلامی و ادلتہ، الفقہ الاسلامی و ادلتہ، یہ کوئی 13 جلدوں میں ہے. یہ کمپیریٹیو فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے. اور بالکل یہ ہیں شافعی المسلک ہیں، لیکن جب ان کی کتاب پبلش ہونا شروع ہوئی تو بہت سارے احناف نے کہا بڑا کام کیا. احناف نے دنیا میں بڑا کام کیا. کہنے لگے میں حنفی نہیں ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی کتاب میں منہج یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کی رائے بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی ائمہ کی. تو لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ جو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کی رائے، یعنی یہی ایک چیز تھی جس سے کوئی سمجھنا تھا، باقی تو وہ اتنا ان بائسڈ ہو کے لکھی گئی، سمجھ نہیں آتی تھی. ہر کسی کا موقف اس کی اپنی زبان میں اپنی کتابوں سے اس طرح سے بیان، سمجھ نہیں آتی تھی کہ بندہ کون ہے. ایک ہی وجہ ترجیح تھی کہ سب سے پہلے کس امام کو رکھا ہے، تو لوگوں نے ان کو حنفی سمجھ لیا، اور انہوں نے باقاعدہ وضاحت کی پھر کتاب میں. اور کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں حنفی ہوں، میں حنفی نہیں ہوں. بڑی بات ہے ویسے کہ ایک آدمی فقہ کے اوپر کتاب لکھے، فقہ کے اوپر انسائکلوپیڈیا لکھے، اس کا مسلک ہو ایک خاص، اور کتاب پڑھنے والے علماء ہوں اور ان کو اندازہ نہ ہو سکے کہ یہ کس مسلک کا ہے، بلکہ ان کا اندازہ یہ نکلے کہ یہ دوسرے مسلک کا ہے. ویسے شافعی مسلک تھا. تو اصول فقہ جو ہے، اگر ہم اس کا اوور ویو لے لیں، ایک اوور ویو کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اصول فقہ میں بیسیکلی ٹاپکس کیا ہیں. ایک پورا اصول فقہ کا ایک خلاصہ سا سمری ہمارے سامنے آ جائے، پھر ہم اس کے اندر رنگ بھرتے رہیں گے. مصور بھی اسی طرح سے کرتا ہے نا، پہلے اسکیچ بناتا ہے، ایک باؤنڈری وال بناتا ہے، پھر اس کے اندر رنگ بھرتا ہے. 4 یا 5 کہہ لیں بڑی بحثیں اصول فقہ میں. مباحث حکم، سب سے پہلی بحث ہے مباحث حکم. حکم کیا ہے؟ حکم سے مراد اللہ کا حکم. سب سے پہلے ہم نے حکم کو سمجھنا ہے، حکم کیا ہے. دوسری بڑی بحث ہے مصادر شریعہ.
سورسز آف شریعہ، اللہ کا حکم کہاں سے ملے گا، اللہ کا حکم پایا کہاں پہ جاتا ہے، ڈرائیو کہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے قواعد لغویہ عربیہ. وہ پرنسپلز کون سے ہیں جن کے ذریعے ہم نے حکم کو ڈرائیو کرنا ہے مصادر شریعت سے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ حکم کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے حکم کو سمجھنا ہے. حکم کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی ٹائپس ہیں. جب ہمیں حکم سمجھ میں آ گیا پھر ہم کہیں کہ حکم ملے گا کہاں پہ. سورسز آف شریعہ کیا ہے؟ صرف کتاب و سنت نہیں ہے، بہت سارے ہیں، 10-11 تو ہم پڑھیں گے. ٹھیک. لیکن جب آپ کمپیریٹیو میں جائیں گے تو 40-50 تک بھی چلے جاتے ہیں. مصادر شریعہ، سورسز آف شریعہ، جہاں ہمیں شریعت ملے گی. تو حکم ہمیں مصادر شریعت میں ملے گا. پھر مصادر شریعت سے حکم اخذ کرنے کا ایک کیا ہے، ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کچھ اپروچز ہیں جو ہم نے کہا کہ ایک متکلمین کا طریقہ ہے اور ایک اناف کا. ان اصولوں کو ہم اپلائی کریں گے مصادر شریعت پہ. قواعد لغویہ عربیہ، قواعد پرنسپلز، وہ قواعد جن کا تعلق لغت سے ہے. کون سی لغت؟ عربی زبان کے قواعد ہیں. بیسیکلی یہ لغت عرب کے قواعد ہیں. ہر زبان کچھ قواعد کے اوپر کھڑی ہے نا، تو ان قواعد کو بنیاد بنا کے ہم کیا کریں گے، استدلال کریں گے. چوتھا ہے اجتہاد و تقلید. چوتھی بات، یہ کام کون کرے گا؟ یہ والا کام مصادر شریعت سے اللہ کے حکم کو ان قواعد کے مطابق کون نکالے گا؟ مجتہد. اب مجتہد کیا ہوتا ہے؟ اس کی یہ کنڈیشنز ہیں، یہ شرائط ہیں، یہ کرائیٹیریا. اجتہاد اور تقلید کی بات، یہ چوتھی بڑی بات ہے. یعنی یہ کام کون کرے گا؟ ہر بندہ نہیں کرے گا. جو کرے گا وہ مجتہد ہے، جو نہیں کرے گا وہ پھر مقلد ہے. اور کیا؟ پانچویں بحث ہے مقاصد شریعہ کی، آبجیکٹیوز آف شریعہ. ایک چھٹی بحث قواعد فقہیہ کی بھی بنا لیتے ہیں، وہ ہم اس کو اسی کے تحت پڑھ لیں گے، مقاصد شریعت کے تحت ہی ہے، تھوڑا سا اس کو ٹچ دے دیں گے. مباحث حکم میں آگے 4 بحثیں. سب سے پہلے حاکم. ایک بحث ہے، اس کا تعلق ہے حاکم سے. حاکم کون ہے؟ لا گیور. حاکم کا مطلب کیا ہے؟ لا گیور کون ہے؟ جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں شارع. شارع کون ہے؟ شارع ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوگا. لیجسلیٹر. لیجسلیٹر. ٹھیک ہے. لا گیور. اس میں اختلاف ہوا ہے اصل میں. آپ تو کہیں گے نا اللہ کے علاوہ کون ہے؟ حیران ہونے کی بات نہیں ہے. آگے جب تفصیل سے پڑھیں گے تو پھر لوگوں نے سوال پیدا کیے ہیں. مسلمان اتنے سادے نہیں رہے ہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. حاکم کے بعد اگلی بحث ہے حکم کی. ہمارے یہاں ایک عجیب ڈبیٹ پیدا ہوئی پاکستان میں کہ حاکم کا ایک معنی فائنل اتھارٹی بھی ہو سکتا ہے. فائنل اتھارٹی کون ہے؟ ڈبیٹ یہ پیدا ہوئی کہ فائنل اتھارٹی یعنی پاکستان کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے نا، ابھی 73 کا آئین چل رہا ہے، 73 کا. فائنل اتھارٹی پارلیمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے؟ یعنی سپریم کورٹ نے کسی مسئلے میں ڈیسیژن دے دیا، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، اس کو سپریم کورٹ کے ججز نے انٹرپریٹ کیا. سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن سے اختلاف ہو گیا پارلیمنٹ کو. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ
کہ فائنل اتھارٹی کون ہے. پارلیمنٹ کا کام کیا ہے؟ قانون سازی کرنا. قانون انہوں نے بنایا ہے. وہ کہتے ہیں بھئی بنایا ہم نے ہے تو ہم سے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو کورٹ کہتی ہے کہ تم صرف بنانے کے لیے ہو, انٹرپریٹیشن کرنے والے ہم ہیں. تو یہ اصل میں ہمارا رائٹ ہے, ہم بتائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تم بنا کے فارغ ہو گئے ہو, اب اس پہ تمہارا رائٹ نہیں. اس پہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ فائنل اتھارٹی کون ہے. ٹھیک ہے, فائنل اتھارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں جیسے سوال آج بھی پیدا ہو رہے ہیں, ہم اس کو انشاءاللہ سے ریلیٹ بھی کریں گے آج کے سوالات کے ساتھ بھی. اسی طرح سے یہاں پہ بھی سوالات پیدا ہوئے ہیں کہ فائنل اتھارٹی عقل ہے یا شریعت ہے. حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ کتنی قسم کا ہے؟ یہاں پہ 3 اسکول آف تھاٹ ہیں. کتنے ہیں؟ 3. حاکم کے بارے میں یہ تینوں ہم ڈسکس کریں گے. حکم کتنی قسم کا ہے؟ 10 قسم کا حکم ہے. حرام ہے, فرض ہے, مستحب ہے, مباح ہے, مکروہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا بات؟ 10 قسم کا. یہ ہم کس میں پڑھیں گے؟ حکم کی ٹائپس پڑھیں گے. ٹھیک. تیسرا کیا ہے؟ محکوم فی, جس کے بارے میں حکم دیا گیا اس کی کیا کنڈیشنز ہیں. چوتھی بحث ہے محکوم علیہ. محکوم علیہ کون ہے؟ انسان جس کو حکم دیا گیا. یہ انسان کا فعل ہے اور یہ خود انسان ہے. جس انسان کو حکم دیا گیا اس کی بھی آگے تفصیل ہے. وہ انسان کبھی مجنون ہو سکتا ہے, پھر کیا حکم ہوگا؟ دیوانہ ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, کبھی وہ انسان سویا ہوا ہو سکتا ہے, کبھی وہ بے ہوش ہو سکتا ہے, کبھی اس کی باتیں مزاح میں ہوں گی, کبھی اس کی باتیں سنجیدہ ہوں گی. بھائی مزاح میں نکاح کر لیا, ڈرامے میں طلاق دے دی, نہیں وہ بڑے سنجیدہ مسائل ہیں. ہمارے ہاں وہ ایک تھی, کیا نام ہے ایکٹر اور ایکٹریس, مجھے ذہن میں نام ہے, وہ بہرحال جو بھی تھی, وہ اصل میں بھی ایکچول میں بھی میاں بیوی تھے اور ڈرامے میں بھی میاں بیوی تھے, اور ڈرامے میں اس نے طلاق دے دی. اگلے دن مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا, طلاق ہو گئی. تو وہ جو خاتون تھی اس کا اس پہ تبصرہ ہے, کہنے لگی ہماری طلاقیں تو روز ہوتی ہیں لیکن ہمیں یہ سن کے بڑا شوق ہوا کہ مفتی صاحب ہمارا ڈرامہ دیکھتے ہیں. اس کی ہمیں بڑی خوشی ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف سینیریو میں انسان کبھی بیمار ہے, ٹھیک ہے, کبھی مرض الموت میں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم پڑھیں گے اس کو تفصیل سے. ٹھیک ہے, کبھی حالت شراب میں ہے, نشے کی حالت میں. دوسرا ہے مصادر شریعت, بنیادی اور ثانوی. اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے نا, مباحث حکم, یہی تو ہم نے پڑھنا ہے. ابھی تو بس ایک اوور ویو سے لے لیں. بنیادی پرائمری سورسز کون سے ہیں اور ثانوی کون سے ہیں؟ پرائمری سورسز میں جیسے کتاب اللہ, سنت رسول, ٹھیک ہے, کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. ثانوی مصادر میں کیا ہے؟ جیسے اجماع ہے, قیاس ہے, عرف ہے. عرف کسٹم جسے رواج کہتے ہیں, رواج بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں معروف جسے کہتے ہیں. مصلحت ہے, پبلک انٹرسٹ جسے کہتے ہیں. سد الذرائع ہے, استحسان ہے. ٹھیک ہے. شرائع و من قبلنا, پچھلی جو شریعتیں ہیں, پچھلی شریعتوں کا کیا حکم ہے؟ اقوال صحابہ, صحابہ کے قول جو ہے وہ سورسز آف شریعہ ہیں کہ نہیں. تو یہ چلے گا آگے, مطلب ہے, سمجھ رہے ہیں بات. قواعد لغویہ عربیہ, ٹھیک ہے, اس میں پھر آگے لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. 5 ڈائمینشنز ہیں. سب سے پہلے وضع کے اعتبار سے, وضع
ایک لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب جسٹ اس سے گزریں, گو تھرو کریں. یہی تو ہم نے پڑھنا ہے پوری اصول فقہ میں, اور کرنا کیا ہے. ایک لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اس کے اعتبار سے پھر آگے ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, خاص ہے, عام ہے, مشترک ہے, مؤول ہے. دوسرا کیا, جس معنی کے لیے وضع ہوا اس میں پھر وہ استعمال ہوا کہ نہیں ہوا, استعمال کے اعتبار سے. پھر اپنے استعمال میں وہ کتنا واضح ہے, کتنا خفی ہے, وضوح اور اخفاء کے اعتبار سے. پھر اپنے معنی پہ اس کی دلالت کس طرح سے ہے, کس ڈائمینشن سے ہے. ٹھیک ہے, کیفیت کے اعتبار سے. وضوح اور اخفاء, اپنے معنی میں وہ کتنا واضح ہے, کتنا پوشیدہ ہے, اپنے معنی پہ کیسے دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور مفہوم مخالف اس کو کہتے ہیں. بہرحال اجتہاد اور تقلید میں دو ہی باتیں ہیں, ایک اجتہاد کی, ایک تقلید کی. مقاصد شریعت میں پھر آگے 3 باتیں ہیں, ضروریات, حاجیات اور تحسینیات. ٹھیک ہے, ضروریات کو ہم پڑھیں گے. ضروریات دین, ضروریات کسے کہتے ہیں, وہ بیسک نیڈز جن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح دین میں بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں جن کے بغیر, کچھ آبجیکٹیوز ضروری نوعیت کے ہیں. دین کے کچھ آبجیکٹیوز کیا ہیں, ضروری نوعیت کے ہیں. دین کے کچھ آبجیکٹیو حاجیات سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی حاجیات کہتے ہیں ضرورت تو ہے لیکن بنیادی ضرورت نہیں ہے. ہاں, بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ دین گر جائے گا, ایسا نہیں ہے. ایک ہے تحسینیات, حسن سے. کچھ چیزیں دین میں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق کیا ہے, حسن سے, خوبصورتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے حکم پہ صرف عمل نہیں کرنا, خوبصورتی پیدا کرو اپنے عمل میں, خوبصورت طریقے سے عمل کرو. کام کرنا ہے نا, اچھا کام کرو. تحسینیات. ٹھیک ہے, یہ ایک اوور آل ویو ہے. ابھی ہم نے اس میں مزید تفصیل میں جا سکتے تھے لیکن وہ ابھی سمجھ نہیں آئے گی, لیکن یہ نقشہ مکمل ہوتا جائے گا. اجتہاد و تقلید میں کوئی چیز نہیں. اجتہاد اور تقلید میں 2 باتیں پڑھیں گے نا ہم, ایک اجتہاد کی, ایک تقلید کی. ٹھیک ہے, اجتہاد میں کیا باتیں ہوئیں گی, جیسے مجتہد کی کیا شرائط ہیں, اجتہاد کون کرے گا, مجتہد کرے گا, مجتہد کی کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, اس کا کیا کرائیٹیریا ہے. مفہوم کا مطلب ہے مفہوم مخالف. کیا ہم مفہوم مخالف مراد لے سکتے ہیں, اس پہ ایک بڑی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے. مفہوم مخالف کسے کہتے ہیں. مفہوم مخالف کا مطلب ہوتا ہے کہ مخالف مفہوم مراد لینا. ٹھیک ہے, جیسے ہم کل پڑھ رہے تھے وہ باب فعل کی ایک نہیں وہ نہیں ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ فی البر صدقہ, کہ غلے میں, اناج میں زکوٰۃ ہے, اناج میں زکوٰۃ ہے. اس کا مخالف کیا ہے کہ اناج کے علاوہ میں نہیں ہے. اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کوئی حکم ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ نہیں, اس پہ ایک بڑی ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اناج میں زکوٰۃ فرض ہے, کیا اس کا یہ مفہوم نکالنا درست ہوگا کہ اناج کے علاوہ میں نہیں ہے یا باقیوں میں نہیں ہے. یعنی ایک آخری انتہا پہ جا کے آپ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں. یہ سوچیں, یہ وہاں پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی کچھ نکل سکتا ہے کہ نہیں, ذرا اس کو بھی فرول لو, اس طرح سے بھی اللہ کے حکم کو دیکھ لو.
یعنی کتاب و سنت سے حکم نکالنے کے لیے کوئی ڈائمینشن چھوڑی نہیں گئی. جو پاسبل ڈائمینشنز ہو سکتی تھیں کسی ٹیکسٹ سے کچھ نکالنے کے لیے ان سب کو ایڈریس کر لیا گیا. ہماری آج کل کی یہ لنگوسٹک لسانیات کی تھیریز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ اصول فقہ پڑھیں آپ حیران رہ جائیں. یہ جو لسانیات اس میں آ گئی ہے انسان واقعتاً یعنی اس کو آپ اس سے ہٹ کے کہ یہ ایک دینی سبجیکٹ ہے آپ اس کو بطور زبان کے اسٹڈی کریں انسان آشش کر اٹھتا ہے. بہت محنت ہوئی اور بہت ذہین اور فتین دماغ جو ہے اس نے اپنے آپ کو اس میں لگایا اور کھپایا. اور آپ دیکھیں گے کیسے کیسے استدلال کرتے ہیں. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.